السلام علیکم، میرا نام ہے صبا محمود۔ آج ہم بات کریں گے کراچی کے ایک ایسے مسئلے پر جو خاموشی سے بچوں کی جانیں لے رہا ہے، کھلے مین ہول، جو صرف ایک شہری مسئلہ نہیں بلکہ ایک جان لیوا خطرہ بن چکی ہیں۔ حالیہ دنوں میں کراچی میں 2 ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا۔ کراچی میں حال میں 3 سالہ بچہ ابراہیم گلشن اقبال کے علاقے نیپا کے قریب ایک کھلے مین ہول میں گر گیا۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد اس کی لاش نکال لی گئی۔ چند دن بعد بلدیہ ٹاؤن میں ایک بچی اسکول جاتے ہوئے ایک کھلے مین ہول میں گری۔ خوش قسمتی سے وہ بروقت بچا لی گئی۔ یہ واقعات اس بات کی واضح مثال ہیں کہ کھلے مین ہول کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ روزنامہ ڈان کے ادارے کے مطابق کراچی میں ڈھکن کے بغیر کھلے مین ہولز شہری انتظامیہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جو کہ شہریوں کو روزمرہ زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے میں بھی ناکام ہے۔ کراچی میں سیوریج میں گرنے کے واقعات نہایت عام ہیں۔ 2023 میں تقریباً 68 افراد مبینہ طور پر کھلے مین ہولز کی نظر ہو گئے۔ رواں سال رپورٹس کے مطابق کھلے نالوں اور سیوریج نے 24 رہائشیوں کی جانوں کو نگل لیا۔ یہ وہ بے حسی ہے جس کی سندھ حکومت عادی ہو چکی ہے۔ اسے عوام کے جذبات سمجھنے اور ان کے دکھ اور ادراک کرنے سے قاصر بنائے ہوئے ہے۔ سیوریج سسٹم کی دیکھ بھال کے لیے کروڑوں کے بجٹ کے باوجود کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور دیگر اداروں کی مبینہ غفلت نے کراچی کے تقریباً 50% کم آمدنی والے علاقوں کو کھلے موت کے گھروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ ان کھلے نالوں اور مین ہولز کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ معیار کے ایسے ڈھکنوں کی ضرورت ہے جو نشے کے عادی افراد ہٹا نہ سکیں اور نہ ہی بھاری گاڑیاں انہیں نقصان پہنچا سکیں۔ فنڈز کو بین الاقوامی سطح پر استعمال ہونے والے مین ہولز اسکیننگ سسٹمز کی تنصیب پر بھی خرچ کیا جانا چاہیے۔ دیگر بڑے شہروں کے برعکس کراچی کی سڑکیں موت کے جال بن چکی ہیں۔ نیپا واقعے میں عوامی احتجاج، دھرنوں اور مین اسٹریم سوشل میڈیا پر جواب دہی کے مطالبات کے باوجود میئر کراچی کی جانب سے معذرت تاخیر سے سامنے آئی۔ تاہم روایات کے مطابق کچھ افسران کی معطلی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے وعدے کے ساتھ ساتھ آئندہ ایسے سانحات سے بچنے اور ادارہ جاتی تبدیلیوں کی یقین دہانی ضرور کروائی گئی۔ کیا دنیا بھر میں کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہوں؟ اگر کسی ملک میں اس طرح کے واقعات ہوئے تو انہوں نے اس کے حوالے سے کیا کیا؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے 2014 میں سورج ابھیان پروگرام کے ذریعے بھارت کے کچھ حصوں میں لوہے کے مین ہولز کی جگہ فائبر یا پولیمر کو لگایا تاکہ حادثات اور مین ہولز کی چوری سے بچایا جا سکے۔ بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی کچھ شہری تنظیموں اور کمیونٹیز گروپس نے مقامی سطح پر ڈرین اور انفراسٹرکچر کی میپنگ کے لیے ڈیجیٹل ٹولز اور موبائل استعمال کیے، جن کے ذریعے خطرناک یا کھلے مین ہولز کی نشاندہی کر کے مقامی حکام تک معلومات پہنچائی جائیں۔ ترکی اور سعودی عرب نے پرانے کھلے نالے مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ بند پائپ لائن سسٹم میں تبدیل کیے ہیں تاکہ شہری راستے محفوظ رہیں۔ امریکی تھنک ٹینک دی میڈیم کے مطابق مین ہولز کے خطرات کو کم کرنے کے لیے پیشگی دیکھ بھال اور عوامی آگاہی دونوں کی ضرورت ہے، لیکن کچھ اقدامات ایسے ہیں جو خطرات کو کم کرنے کے لیے اٹھائے جانے چاہیے۔ پہلا، باقاعدہ معائنہ۔ شہری حکام کو مین ہولز کے ڈھکنوں کا باقاعدہ معائنہ کرنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ محفوظ ہیں اور ان میں کسی قسم کی خرابی یا فرسودگی نہیں ہے۔ مین ہول کے ڈھکن ایسے ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں جن پر پھسلن نہ ہو تاکہ گیلی حالت میں پھسلنے کا خطرہ کم ہو سکے۔ جدید سمارٹ مین ہولز کے ڈھکنوں میں سینسرز لگائے جا سکتے ہیں جو گیس کے اخراجات یا پانی کے دباؤ میں اضافے کو معلوم کر کے حکام کو اطلاع دے سکیں تاکہ کسی بھی معاملے کے بڑھنے سے پہلے ہی اس پر قابو پایا جا سکے۔ شہریوں کو مین ہول کے ڈھکنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا چوری کے خطرات سے آگاہ کرنے سے چوری اور حادثات کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔